للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا۔ آیت مبارکہ کے ٹکڑے سے کے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ خداوند عالم صحیح بات، حق بات پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالی سب کو سن کر سمجھ کر خلوص و للہیت کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے کہ علم والے اور بے علم لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے علم والے اللہ کی نظر میں معزز ہیں۔ آج کل نفاق کا برتاؤ عام چل رہا ہے۔ مقتدیان بظاہر امام صاحب کو حضرت جی کہتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، حضرت جی کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں، لیکن یہ معاملہ سامنے کا ہے، پس پشت امام کی مذمت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس کے علم کی تحقیر کرتے ہیں۔ سامنے تو کہتے ہیں کہ حضرت جی ہیں، باصلاحیت ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن اگر امام صاحب اپنی کسی ذاتی ضرورت کی بنیاد پر کہیں چلے جاتے ہیں یا کسی خوشی غمی میں کہیں چلے جاتے ہیں تو وہی بوڑھے لوگ، مقتدی لوگ، مکار، عیار، منافق اور مجرم لوگ امام کے خلاف سازش رچتے ہیں۔ جب امام صاحب چلے جاتے ہیں تو مسجد میں ہنگامی حالات پیدا کر دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سن 47 کا موقع دوبارہ آ گیا۔ جب امام صاحب نظر آتے ہیں تو بھیگی بلی کی طرح پھر نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، دل میں بغض بھرا ہوا ہے۔ جس امام کے پیچھے پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں اسی امام کی برائی کرتے پھرتے ہیں۔ مہینہ آتا ہے تو پیسے نہیں دیتے، رمضان آتا ہے تو حرام کا فتویٰ لاتے ہیں کہ امام صاحب کو دینا جائز نہیں، ہاں مکاری عیاری کے لیے پیسہ خرچ کرنا جائز ہو جاتا ہے، اور سنیما گھروں میں پیسہ خرچ کرنا جائز ہو جاتا ہے، نمائش کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے مکاری، عیاری، بدکاری میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، وہاں حلال ہوتا ہے، وہاں سب کام اچھا لگتا ہے۔ امام صاحب کو تنخواہ دینے میں بھی کچھ لوگوں کے دل گردے پھٹ جاتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، وہ بیچارے 6-7 ہزار روپے میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور مظلومیت کی زندگی گزارتے ہیں۔ میرا ائمہ مساجد سے کافی تعلق ہے، میں پروگراموں میں جاتا رہتا ہوں۔ اکثر ائمہ حضرات جبکہ انہیں خوشحالی کی زندگی ملنی چاہیے، خوشیوں بھری زندگی ملنی چاہیے، بے فکری کی زندگی ہونی چاہیے، ایک طرف وہ آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو قاری حافظ بناتے ہیں، اذان بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں کی صفائی ستھرائی بھی کرتے ہیں، چودھری کب ٹوٹ رہا ہے کب جڑ رہا ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، وہ بیچارے اپنے نفس کو مار کر وہ آپ کے جوڑ میں رہتے ہیں اور آپ توڑ میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے
اور انہیں توبہ کرنی چاہیے کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی پر الزام تراشی کرتے ہیں، اسی کو برا کہتے ہیں اور اسی کی برائی کرتے ہیں، اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے، آخرت میں بھی برا ہی ہوگا۔ یاد رکھو، جو لوگ علماء سے دشمنی رکھتے ہیں، ائمہ سے دشمنی رکھتے ہیں، حفاظ سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، پانچواں مت بننا، علم اور علماء سے بغض رکھنے والا مت بننا۔ خبردار، یاد رکھو تمہاری ہلاکت میں کوئی تردد نہیں۔ اس لیے وہ لوگ توبہ کریں، ائمہ حضرات سے معافی مانگیں اور اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں، اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کریں، نفاق کو ختم کریں، اپنے دلوں کی دھلائی توبہ سے کریں، توبہ کے صابن سے اپنے دل کو دھوئیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، یقیناً آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی گھر میں نہیں چلتی، گھر والی سے روٹی جلتی ہے اور آپ آ کر امام صاحب کے کان اینٹھتے ہیں۔ جن بڈھوں کا گھر میں کوئی عمل دخل نہیں، ان کی بات نہیں مانی جاتی، ان کی سنی انسنی کر دی جاتی ہے، وہ ائمہ پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنا غلام سمجھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ علم والے بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کے مصلے پر جو امام صاحب کھڑے ہیں وہ آپ کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں۔ خبردار، اگر آپ نے ان کی شان میں گستاخی کی، اگر ان کے دل کو دکھایا، تو آپ کو فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جب حج کرنے کے ارادے سے تشریف لے گئے تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہا، او خانہ کعبہ، اگر تجھے کوئی 70 مرتبہ ڈھائے تو مجھے اتنا غم نہیں جتنا ایک مسلمان کے دل کے ٹوٹنے کا غم ہے۔ خدا را، اللہ سے توبہ کرو، اپنے ائمہ کو خوش کرو، ان کو اپنا امام جانو، امام سمجھو، ان کی قدر کرو، ان کی تنخواہ دو، انہیں ہدیہ بھی دو، ان کی ضروریات کا خیال کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اماموں کی، مولویوں کی، حافظوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔